ملا یازر الفقیہ، یہ آپ کی بڑی کتاب، اس کتاب میں ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ بھٹی صاحب آپ پہنچے ہیں شہنشاہ نقوی کے پاس اور سوال داغ دیا کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے۔ اس پر شہنشاہ نقوی نے کہا کہ مکروہ ہے، عام طور پر اس کو نہیں پہننا چاہیے، عادت نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی سنت سفید لباس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت سفید لباس ہے، لیکن غم کی علامت ہے، اس لیے غم کے دنوں میں پہننا جائز ہے۔ ذرا سنیے کیا کہتے ہیں۔ آپ کی بڑی کتاب ہے، اس میں کالے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ نہیں، اس کتاب میں ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ کے پردے کو کیا کریں گے آپ؟ نہیں، خواتین کے کالے کی چادر کو کیا کریں گے آپ؟ نہیں، اس کی مراد کچھ اور ہے۔ اچھا، میں عرض کر رہا ہوں، جی جی، اس سے مراد کچھ اور ہے۔ کالے کپڑے جو عادت بنا لے اپنے، کالے کپڑے جو اپنا مزاج بنا لے، اپنا لباس، کیونکہ نبی مکرم کا لباس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے، مولا علی علیہ السلام کا جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے۔ شخص ان ساری چیزوں کو ہٹا کر کہ نہیں صرف میں یہی لباس پہنوں گا اور ہر حال میں یہی پہنوں گا، اس کی مذمت میں کالے کپڑے اور کالا لباس اس کی مذمت میں آیا ہے۔ خاص طور پہ نماز کی حالت میں مکروہ قرار دیا گیا، مگر یہ حکم کلی ہے۔ حکم کلی کیا ہے کہ کالے کپڑے پہننا نماز کی حالت میں عام طور پہ پہننا، روزانہ پہننا، ہمیشہ پہننا اور صرف اس لباس کو اپنانا یہ مکروہ ہے۔ لیکن حکم کلی پر ایک حکم خاص آئے گا، ایک حاکم حکم آئے گا، اور وہ یہ کہ یہ لباس استعارہ ہے غم اور سوگ کا۔ اس کے ذریعے سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ اس وقت یہ غم میں ہے۔ تو جو خاص ایام ہوتے ہیں جیسے محرم ہے، سفر ہے، یا کوئی شہادت کی تاریخ ہے، اس میں اگر کوئی لباس وہ پہنتا ہے اور وہ اس وجہ سے اپنا لباس اپنا رہا ہے کالا لباس، کہ وہ یہ ظاہر کرے اور یہ ثابت کرے کہ میں غم میں ہوں، تو وہ ایک حکم خاص آ جائے گا اس کے لیے۔ وضاحت کی کہ ایک حکم عام ہے اور ایک حکم خاص ہے۔ حکم عام یہ ہے کہ آپ لباس کالا نہ پہنیں، لیکن حکم خاص ہے کہ خاص دنوں میں، یعنی کہ ماتم کے دنوں میں آپ اس کو پہن سکتے ہیں، یہ غم کی علامت ہے۔ تو یہ مانتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے عام طور پر، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جہنمی لباس، اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، اور اسی کتاب ملا یاد الفقی میں لکھا ہوا ہے کہ جہنمیوں کا لباس ہے کالا لباس۔ اہل سنت کی کتابوں میں ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت کالے لباس کو جائز سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ امامہ باندھا ہے، ہم پہنتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ چادر پہنی ہے، یہ بھی لباس میں شامل ہے، ہم پہنتے ہیں، اور لباس بھی بعض اوقات پہن لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بالخصوص ہم اس کو منع کرتے ہیں خاص طور پر محرم کے دنوں میں، کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، کیونکہ انہی دنوں میں خاص یہ سفید کی بجائے یہ کالا لباس پہنتے ہیں، تو بس اتنی دوری کرتے ہیں۔ ادروائز اہل سنت کالے لباس کو پہنتے ہیں، امامہ پہنتے ہیں، چادر پہنتے ہیں، لیکن کمینے آدمی جھوٹ بولتے ہیں۔ شیعوں کی کتابوں میں ہے کہ یہ کالا لباس جہنمی لباس ہے، اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے۔ یہ آپ کے بڑے بھی یہ کام ڈال کے گئے ہیں، بلکہ کئی بڑوں نے تو یہاں تک لکھ دیا یہ جہنمیوں کا لباس ہے کالا لباس۔ کمینے کا کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ان کے بڑوں نے لکھا ہے کہ کالا لباس جہنمی لباس ہے۔ کمینے آدمی کتابیں پڑھ، یہ تیرے بڑوں شیعوں کے فتوے ہیں، ملا عید الفقی میں ہے، اصول کافی میں موجود ہے کہ جہنمیوں کے لباس ہے۔ اہل سنت اس کو جائز سمجھتے ہیں، پہنتے ہیں، اور آگے جھوٹ باندھ رہا ہے کہ بریلوی کالی پگڑی سے بغض رکھتے ہیں، لعنت ہو تجھ پر۔ اور میں بریلویوں سے پوچھوں گا یہ جو آپ کالی پگڑی سے اتنا بغض رکھتے ہیں، یہ کالی کملی والے نعت کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ اتنا بڑا یہ لعنتی آدمی، آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، میں نے سیاہ امامہ باندھا ہوا ہے، اب میں نے نیا لینا ہے، وہ پرانا ہو گیا تھا، تو میں اکثر سیاہ امامہ باندھتا ہوں۔ مفتی راشد صاحب دیکھ لیں سیاہ امامہ باندھتے ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب دیکھ لیں سیاہ امامہ باندھتے ہیں، اور بہت سارے علماء آپ دیکھتے ہوں گے کہ سیاہ امامہ باندھتے ہیں۔ اس کمینے نے ہم پر یہ تہمت لگائی کہ یہ کالی پگڑی سے بغض رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اتنا بڑا جھوٹا، اس نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے، خدا پر اس نے یہ جھوٹ باندھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ رنگ وہ کالا ہے، حالانکہ کوئی دلیل نہیں اس کے پاس۔ یہ ذرا دیکھ لیں، کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نا کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری عقیدت جڑی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ، اور صحیح بخاری میں موجود ہے غلاف کعبہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی ڈالا جاتا تھا، آپ نے اسے انڈورس کیا۔ غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ترین رنگ ہے۔ دنیا میں جتنے قرآن چھپے ہوئے ہیں ان کی سیاہی کیا ہے؟ کالی۔ آپ کے سارے حفاظ کالی سیاہی کی، یہ اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے، کالے جیسا تو کوئی پسندیدہ رنگ نہیں ہے۔ غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسندیدہ رنگ ہے۔ یہ دو حدیثیں دکھائیں، حدیثوں میں یہ نہیں ہے، حدیثوں پر جھوٹ، خدا پر جھوٹ۔ غلاف کعبہ اگر رنگ کالا ہے تو اگر کل سفید ہو جائے تو یہ دلیل بنتی ہے۔
قرآن پاک اگر گولڈن کلر میں چھپ جائیں تو کیا یہ دلیل ہے؟ دلیل یہ ہونی چاہیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ رنگ ہے، یا دلیل یہ ہونی چاہیے کہ قرآن پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا پسندیدہ رنگ کالا ہے، خدا پر جھوٹ باندھا، جبکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ وہ سفید ہے، کہ سفید رنگ کو پہنا کرو، سفید لباس پہنا کرو، یہ پاکیزہ ہے، خوشنما ہے، اور اپنے مردوں کو سفید لباس میں کفن دیا کرو۔ یہ آپ علیہ السلام نے فضیلت بیان کی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ علیہ السلام وحی کے بغیر بات نہیں کرتے۔ یہاں آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو بھی پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ سفید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی سفید، کیونکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پسندیدہ رنگ ہے۔ تو اس نے خدا پر جھوٹ باندھا کہ بہترین رنگ اللہ کو پسندیدہ کون سا ہے؟ وہ کالا ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے خدا پر جھوٹ مت بولیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کالا رنگ پہننا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے ہرا رنگ پہننا، آپ نے ہرا امامہ پہنا، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس نے خدا پر جھوٹ باندھا، اتنا کمینہ آدمی ہے۔ اور آگے اس کی کمینگی دیکھیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح امامہ باندھتے ہیں، مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام صدل اور شملہ پیچھے چھوڑتے تھے، یہ کہتے ہیں یہ چپا ہے اور یہ صدل ہے، اس کا امامہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے اس کا امامہ، یہ ذرا دیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پگڑی کالے رنگ کی تھی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ جب داخل ہوئے تو کالی پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے، پگڑی کے طور پر بھی آپ نے استعمال کیا۔ بلکہ صحیح مسلم میں کیٹاگوریکلی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے آپ کالی پگڑی باندھتے تھے۔ سفید پگڑی بھی سنت ہے، اس اعتبار سے ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں تو سفید پگڑی کا ذکر صحیح سند سے موجود نہیں ہے۔ المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے، وہ حدیث یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر سے ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے یہ صدل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جو پگڑی میں صدل چھوڑا جاتا ہے، یہ کپڑا لٹکایا جاتا ہے، یہ یا یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک دفعہ سفید پگڑی بغیر اس صدل کے یعنی بغیر شملے کے باندھی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ کھول کے دوبارہ سے باندھی اور اس کے لیے چپا جو ہے نا وہ صدل چھوڑا۔ پورا بھی اس طرح چھوڑ سکتے ہیں، یہ بھی ہم نے دونوں چھوڑے ہوئے ہیں، کوئی اگر کہ وہ چپے والا کی دے تو یہ ہے سر، لمبے والا کی دے تو یہ ہے، دو موجود ہیں۔ کمینے آدمی نے حدیث پر جھوٹ باندھا ہے۔ مسند احمد میں حدیث جو اس نے دکھائی اس میں کیا ہے، اور پچھلی جانب 4 انگلیوں کے برابر ہے، اس کے قریب مقدار میں شملہ لٹکایا، پچھلی جانب، یہ پچھلی جانب ہے، یہ نہیں چپا اور یہ نہیں، جھوٹ باندھا اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور مسلم کی حدیث دکھا کے جھوٹ باندھا ہے۔ وہ کیا حدیث ہے یہ ذرا دیکھ لیں جو اس نے دکھائی ہے، 3312 نمبر حدیث ہے۔ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر دیکھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ امامہ ہے، آپ نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا ہے، دونوں کناروں کو دونوں کندھوں کے درمیان ہے، پیچھے آپ نے لٹکایا ہوا ہے، تو شملہ بھی پیچھے تو صدل بھی پیچھے، یہ چپا خلاف سنت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے نبی علیہ السلام پر، اس نے جھوٹ باندھا، اور اس کا امامہ خلاف سنت ہے، یہ چپا نہیں جناب علی، پیچھے آپ نے صدل بھی ایسے چھوڑنا ہے اور شملہ بھی اسے پیچھے چھوڑنا ہے، یہ سنت ہے۔ یہ جو یہاں بنا کے بیٹھا ہوتا ہے نا، یہ خلاف سنت ہے، اس کو امامہ باندھنا بھی نہیں آتا، اور اس کمینے نے نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا، حدیث پر جھوٹ باندھا، اتنا کمینہ آدمی ہے، خدا پر اس نے جھوٹ باندھا۔ ایسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور ایسے جھوٹوں سے آپ کو بچنا چاہیے۔ ہم نے آپ دوستوں کے لیے کچھ کورسز جو ہے وہ لانچ کیے ہیں تاکہ آپ ان کورسز میں شامل ہوں، علم دین سیکھیں اور ایسے فتنوں اور کمینوں سے بچیں۔ پہلا ہمارا جو کورس ہے وہ ہے صحیح مسلم کا دورہ، 10 ماہ کا دورانیہ کا یہ دورہ ہے، ہفتے میں صرف 2 کلاسیں ہوں گی، ہفتہ اور اتوار، عشاء کے بعد 1 گھنٹے کی کلاس ہے، 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے، آپ اس میں احادیث کو پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ صحیح مسلم جو بہترین کتاب ہے اس کا ہم دورہ کرا رہے ہیں 12 اپریل سے، تو اس میں آپ شامل ہوں۔ ہمارا دورہ 3 سال کا عالم کورس، صرف نحو اس میں پڑھائی جائے گی، 4 کلاسیں تو اس میں صرف نحو عربی کی ہوں گی، اور 2 کلاسیں یہی ہم اس کو دورے میں ان کو بھی ہم شامل کر دیں گے، تو انہیں ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ تو اگر کسی کے پاس ٹائم ہے تو وہ 3 سال عالم کورس وہ بھی کر لے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے، کم سے کم ہفتہ اور اتوار والا جو کورس ہے دورہ صحیح مسلم، اس میں آپ ضرور شامل ہوں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے ملے گا۔